امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کا جنازہ تیار کر کے لایا گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی گئی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ فرمایا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، تمام لوگ صفیں درست کر کے کھڑے ہو چکے تھے۔ اچانک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میت کا کفن اندر سے ہل رہا ہے۔ جب صدیق اکبر نے اس کے کفن کو ہلتا ہوا دیکھا تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے کفن کے اندر کوئی چیز معلوم دیتی ہے، اس کے کفن کو کھولا جائے۔ جب لوگوں نے آگے بڑھ کر سر کی جانب سے اس کے کفن کو کھولا تو لوگ ایک بھیانک منظر دیکھ کر گھبرا گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک لمبا چوڑا اژدہا اس میت کے جسم سے لپٹا ہوا ہے اور اس نے اپنے دانتوں کو اس میت کی گردن میں گاڑ رکھا ہے اور وہ اس کے خون کو مسلسل پیتا جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا فوراً لاٹھی ڈنڈے لے کر آؤ اور اس سانپ کو مار کر یہاں سے بھگاؤ۔ لوگ فوراً گئے اور لاٹھی ڈنڈے لے کر آئے۔ جب لوگوں نے آگے بڑھ کر سانپ کو مارنے کی کوشش کی تو سانپ انسانی زبان میں پکار اٹھا، اے لوگوں مجھے نہ مارو، میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں بلکہ میں اللہ کا عذاب ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میت پر مسلط کر دیا ہے۔ میں ابھی سے لے کر قبر تک اور قیامت تک اسے یوں ہی ڈستا رہوں گا، تو مجھے لاکھ مارو لیکن میں اسے چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ جب سانپ نے انسانی زبان میں یہ بات کہی تو لوگوں نے حیرت کے ساتھ پوچھا، اے سانپ ہمیں یہ بتا آخر یہ بندہ کون سا گناہ کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد مرنے کے اس پر تو جیسے عذاب کو مسلط کر دیا۔ سانپ کہتا ہے کوئی ایک گناہ ہو تو میں بتاؤں کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا یا اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن میں تمہیں چند گناہ بتاتا ہوں تاکہ تم اپنے آپ کو ان گناہوں سے اور اللہ کے عذاب سے بچا سکو۔ اب تمام لوگ وہاں جو موجود تھے حیرت کے ساتھ اس سانپ کی بات کو سننے لگے۔ وہ سانپ کہتا ہے یہ شخص وہ تھا جو اذان کی آواز تو سنتا تھا لیکن اپنے گھر سے نکل کر کبھی اللہ کے گھر میں جا کر نماز ادا نہیں کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، فرض نمازوں کے معاملے میں کاہلی اور سستی کرتا تھا، اللہ کے منادی کی آواز کو سنتا لیکن اللہ کے سجدے کرنے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب مسلط کر دیا۔ اس کا دوسرا گناہ یہ تھا اللہ نے اس کو بہت سی نعمتیں عطا کی تھی، اللہ نے اس کو مالدار بنایا تھا، مال و دولت سے نوازا تھا، معاشرے میں اس کی عزت تھی، ایک عہدہ تھا، بڑی شان اور رتبہ تھا، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ نے اس پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا یہ زکوٰۃ کو ادا کرنے میں بخل کرتا تھا، اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے یہ مال و دولت کو کھلے دل سے خرچ کرتا تھا، لیکن اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے میں یہ بخل کرتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ اس کا تیسرا گناہ یہ تھا یہ دنیاوی باتیں لوگوں کی سنتا، غیبت و چغلی بھی سنتا، گانے بھی سنتا، فحش کلمات بھی سنتا، یعنی لوگوں کی باتیں سننے کے لیے اس کے پاس بہت وقت تھا اور اسے بڑا لطف آتا تھا، لیکن یہ علماء کی گفتگو نہیں سنتا تھا، یہ قرآن و حدیث نہیں سنتا تھا، دین کی باتیں نہیں سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اس سانپ نے یہ تین گناہ گنائے اور کہا اور بھی اس کے بہت سارے گناہ تھے، لیکن یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مجھ جیسے عذاب کو مسلط کر دیا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، آج ہمارے حالات ہمارے خود کے معاملات کیسے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو ہفتے میں صرف ایک بار جمعہ کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز جمعہ ادا کرنے میں بھی کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں بہت سے نمازی ایسے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اکثر نماز فجر ان کی
قضا ہو جایا کرتی ہے، اور اکثریت تو ہماری ایسی ہے جو سوائے جمعہ کی 2 رکعت کے نماز ہی نہیں پڑھتی۔ ہر مسلمان یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ دن اور رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ اس کے باوجود ہماری اکثریت نمازوں کی حفاظت نہیں کرتی۔ کوئی روزی روٹی کے چکر میں، کوئی کاروبار کے چکر میں، کوئی دکانداری کے چکر میں، کوئی کالج اور اسکول کے نام پر، کوئی انٹرویو کے نام پر، کوئی ٹی وی سیریل ڈرامے کے چکر میں، کوئی ورلڈ کپ اور IPL کے چکر میں نمازی قضا کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، آخر ایک آدمی جو زندگی بھر اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، عاقل بالغ ہونے کے باوجود بلا کسی شرعی عذر کے نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا؟ ماضی قریب میں گزرے ایک بزرگ کے تعلق سے فرمایا گیا، ان کی آنکھوں کا آپریشن کیا گیا۔ جب آنکھوں کا آپریشن کرا کے اپنے گھر جا رہے تھے تو ڈاکٹر نے کہا ابھی آپ کی آنکھ کے ٹاکے تازہ ہیں، ایسی صورت میں آپ سجدہ مت کیجئے گا، یعنی آپ نماز تو پڑھیے لیکن آپ آنکھوں پر زور نہ آئے اس وجہ سے سجدہ مت کیجئے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ٹاکا کھل جائے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بزرگ اسپتال سے اپنے گھر واپس آتے ہیں تو گھر میں آنے کے بعد گھر والوں سے کہتے ہیں 3 دن میرے حصے کی روٹی مت پکانا، میں 3 دن تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ڈاکٹر نے آپ کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے تاکہ ٹاکے ٹوٹ نہ جائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں روٹی نہیں کھاؤں گا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں بزرگ نے اپنے گھر والوں کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جس رب کے سجدے 3 دن تک نہیں کروں گا، کس منہ سے اس رب کا دیا ہوا رزق بھلا میں کھاؤں گا؟ اب 3 دن جب میں سجدہ نہیں کر سکتا تو 3 دن اللہ کی دی روٹی بھی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، کاش اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں میں بھی یہی سوچ اور فکر پیدا فرمائے۔ آپ دیکھیں اس آدمی کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھی، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تھا۔ آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ آج ہم بھی اپنے نفس و ذات پر کتنا خرچ کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے گھر کے انٹیریئر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے شوق کو پورا کرنے کے لیے، انہیں گھمانے پھرانے کے لیے کتنا مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن کوئی غریب آ جائے، ضرورت مند آ جائے، پریشان حال آ جائے، کوئی مسجد والا آ جائے، کوئی مدرسے والا آ جائے، کوئی یتیم خانے والا آ جائے، ہم آخر اللہ کے نام پر کتنا مال خرچ کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کریں گے؟ ہمارے لیے تو زکوٰۃ نکالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ زکوٰۃ نکالنے میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا یہ جو تمہارے مالوں کا نقصان ہوتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے، یہ تمہارے مالوں کا نقصان صحیح طور پر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، کل قیامت کے دن جب اس کے پلصراط پار کرنے کی باری آئے گی تو اس کے سارے مال کو ایک توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ جتنا زیادہ مال اس نے دنیا میں جمع کیا ہوگا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، وہ توق اتنا بھاری بھرکم ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ اتنے بھاری بھرکم توق کو لے کر وہ پلصراط پار تو نہیں کر سکے گا بلکہ کٹ کر جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ اب اس آدمی کا تیسرا جرم کیا تھا؟ وہ آدمی دنیا کی باتوں میں بڑا لطف لیتا تھا، غیبت و چغلی بھی سنتا تھا، گانے بھی سنتا تھا، لیکن وہ قرآن و حدیث کی باتیں نہیں سنتا تھا، علماء کی تقریریں نہیں سنتا تھا، دینداروں کی باتیں نہیں سنتا تھا۔ آج ہم اور آپ بھی یہی تو کر رہے ہیں۔ اگر 4 دوستوں میں فلموں کی بات نکل آئے، کسی میچ کی بات نکل آئے، کسی ہیرو ہیروئن کی بات نکل آئے، کسی کرکٹر کی بات نکل آئے، کسی پولیٹیشین کی بات نکل آئے، گھنٹوں کیسے گزر جاتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں، اگر امام صاحب نے 30 منٹ کی جگہ 32 منٹ تک بیان کر دیا، 35 منٹ تک بیان کر دیا، ہم بغلیں جھانکنے لگتے ہیں، ہم اپنی اور مسجد کی گھڑی دیکھنے لگتے ہیں، ہم بغل والوں کے منہ دیکھنے لگتے ہیں، ہم امام کی شکایت
کرسٹیان سے کرتے ہیں، امام کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس شخص کے اندر جو برائیاں تھیں، آج وہ برائیاں ہمارے اور آپ کے اندر بآسانی پائی جاتی ہیں۔ ہم اور آپ وہ برائیاں اور وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ آپ سوچیں، وہ مسلمان صدیق اکبر کے زمانے کا تھا، اس نے جب یہ گناہ کیے تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہوا۔ آج ہم کون سے دور میں جی رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، ان گناہوں کی وجہ سے جب بعد مرنے کی ہماری پکڑ ہوگی اور ہم پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا، ہمیں اللہ کی پکڑ سے اور اس عذاب سے بھلا کون بچائے گا؟ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی عبرتناک کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور اپنے آپ کو تمام طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچانے کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق دے، ہمیں صحیح طور پر زکوٰۃ کو ادا کرنے کی اور دین کی باتیں سیکھنے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔